بسم اللہ الرحمن الرحیم. نال ہی رخصتی ماشاءاللہ ہوگی. لوگوں دیا بڑیاں نظراں سن کے پتہ نہیں کی ہوئے گا کہ چیئرمین سن اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے، ایک ہی بیٹی نہ دی تے بڑے بہت کچھ ہو جائے گا. لیکن اللہ پاک نے بارش دا پہلا قطرہ اس علاقے گرا کے لوگوں واسطے مثال پیدا کر چھڑیے، اور اللہ دے فضل اور اس دے کرم دے نال انہاں دا ایک قدم دیکھ کے بڑیاں بندیاں نے اعلان کر چھڑیا ہے. بڑے بندے اتھے ہی بیٹھے جنہاں ماشاءاللہ اس بات دا اعلان کیتا کہ ساڑھے بچیاں دے انشاءاللہ نکاح مسجد ہون گے تو اسی طرح ہی انشاءاللہ رخصتیاں ہو جان گی. کیوں جی کرو گے نا انشاءاللہ. ان قریب ویسے گیدرنگ ہوئے گی، سارے اس جماعت اپنی اس علاقے دے جننے معتبر نے اہل حدیث خاص طور پہ انشاءاللہ نال 10 دوسرے بھی بھائی انشاءاللہ شامل ہو رہے ہیں. تو بہرحال ایک ذہن بنا لو کہ اللہ دی رحمت اور اس دے فضل دے نال ساڑی خوشی بھی سونے نبی دی سنت دے مطابق ہوئے گی، اور ساڑے غم دے معاملات بھی سونے نبی دی سنت دے مطابق ہوں گے. ان دے بارے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما. تو بلا تاخیر میں اج دی وزن دے اج دی محفل مجلس دے کانفرنس دے آخری خطیب مناظر اسلام، عالم بعمل، محقق عالم دین، محترم جناب حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی، اللہ دے فضل و کرم دے نال آپ احباب دے سامنے قرآن و حدیث دے موتی بقیدے نے سید سبطین شاہ صاحب نقوی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. زیوغار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس دی روشنی چند گزارشات عرض کراں. یا ایھا النبی، اے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن محبوب علیہ السلام نو جدوں بھی مخاطب فرمایا ہے، یہی انداز لے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب احترام اکرام سکھایا ہے کہ محبوب نو جدوں مخاطب کرنا ہے تو کس انداز ہے۔ صحابہ کرام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں مخاطب کرتے سن تو یہی الفاظ کہتے سن، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے المتوجہ کرتے سن تو کی کہتے سن، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ تسی جاگ رہے ہو ماشاء، گوڑے چھوٹے چھڑو نا پھر پتہ لگے گا تسی۔ میں 1 گھنٹہ سوتا ہوں، پروفیسر صاحب گھنٹہ سا ہوں۔ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام کی کہندے سن حضور نو، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ ساری زندگی اصحاب رسول نے محبوب نو جدوں بھی خطاب کیتا ہے، جدوں بھی مخاطب کیتا ہے، جدوں بھی اپنے المتوجہ فرمائے یہی بات کہیے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد کہہ کے صحابہ نے حضور نو اپنے والمتوجہ نہیں فرمایا۔ ادب احترام اکرام دا تقاضا ہے کہ صفت نال لقب نال یاد کیتا جائے کہ حضور ساری مخلوق تو بڑے ہیں، تو جدوں آپ نو اپنے والمتوجہ کیتا جائے، بلایا جائے تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ لوگ کہندے نے کہ آل الحدیث پھر جدوں صحابہ کرام کہندے سن یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، صحابہ کا جب یہ نعرہ تھا، یاد رکھیے صحابہ کا یہ نعرہ نہیں تھا، توجہ ہے، صحابہ کرام جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والمتوجہ کردے سن سامنے آگے، ادوں کہندے سن یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے پھر آل الحدیث جب صحابہ کے منہج پر ہے، صحابہ کے عقیدے پر ہے، تو پھر اہل حدیث یہ الفاظ یہ جملہ کیوں نہیں کہتے؟ انشاءاللہ آل الحدیث بھی کہیں گے انشاءاللہ، توجہ ہے نا ماشاءاللہ کہیں گے۔ جب تک رسول رحمت دنیا میں موجود تھے، صحابہ کرام جدوں بھی حضور نو اپنے المخاطب کر دے یہی کہندے سن، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ جدوں حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر صحابہ کرام نے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کے حضور نو مخاطب اپنے ال کیتا نہیں، ان الفاظ نال پھر حضور نو کہا نہیں۔ جدوں صحابہ رک گئے تو اسی تے صحابہ تو بعد آئے سا، لازم بات ہے اساں بھی رکنا سی، صحابہ جو رک گئے اسی بھی رک گئے، اسی آئے ہی صحابہ کرام تو بعد، اسی لازم امر ہے جس جملے نو صحابہ کہن تو رک گئے اسی بھی رک گئے۔ پھر ایک دن آئے گا اسی بار بار یا رسول اللہ کہاں گے، یا نبی اللہ کہاں گے، جدوں حضور حوض کوثر تے ہون گے پھر اساں کہنا ہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، لیکن تساں ساڈا یہ کیا سننا نہیں، کیونکہ تساں اس پاسے ہونا نہیں، توجہ ہے۔ اساں ہی پھر کہنا ہے اتھے کنے کہنا ہے حضور نو یا رسول اللہ، آل الحدیث نہیں کہنا ہے نا حوض کوثر تے یا رسول اللہ، باقی تو دوروں ویکھ کے حضور نے فرمانا ہے سحقن سحقن لمن غیر وادی، تسی پچھاڑ جاؤ، تسی بیتی ہو، تے ادھر میرے کل صدیق عمر بیٹھا ہے، تسی بھی نہ ہو، توجہ ہے۔ ہاں میری گل سمجھن واسطے 12 بجے دا ٹائم ہونا ضروری ہے، اجے تو 11 آواز آنی ہے بس تسی نہ ہو، سحقن سحقن لمن غیر وادی، تواڈے تے جرم میں فرد جرم عائد ہوئی ہے تواڈے تے کہ تساں میرے بعد نئے نئے کم شروع کیتے سن، تو یا رسول اللہ پھر اے آ جان، فرمایا اے بھی نہ آن، کیوں؟ فرمایا ادھر صدیق عمر بیٹھا ہے، یہ انہوں ویکھ ہی نہیں سکتے، لہذا انہوں پیچھے ہٹا دیو،
शान सहाबा, शान सिद्दीक अकबर, शान फारूक आज़म, शान अहले बैत। क्योंकि तो सिद्दीक उमर ने तो जिथे उमर मौजूद होवे उत्ते शीन तुहानू पता है उस गली च लंघ ही नहीं सकता। ये शुरू तो लैके अज तक जारी है और ये क़यामत तक जारी रहना है। जिस गली च उमर होना है सवाल ही पैदा नहीं होता उस गली शीन लंघ जाए या गुजर जाए, उसनों गुजरन की हिम्मत और तौफीक ही नहीं हो सकती, क्योंकि हजूर फरमाया है जिस गली च उमर होवे उस गली शीन लंघ ही नहीं सकती। ये हजूर ने फरमाया। की ख्याल है? तवज्जो है माशा? चलो असो कहना है या रसूल अल्लाह इंशाअल्लाह। कदों कहना है? बोलो हौज़ कौसर कवांगे असा ही कहना है इंशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। हौज़ कौसर ते कवांगे तो रज रज के कवांगे तो बार बार कवांगे तो इंशाअल्लाह हौज़ कौसर दा जाम पियांगे। या अय्युहन नबीयो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि आयत का माना और मफहूम और तर्जुमा बयान करना है तो या अय्युहन नबीयो का माना ए नबी है। अगर इसका तर्जुमा करिए तो इस तरह बनता है ए खबरें देने वाले। या अय्युहन नबीयो ए खबरें देने वाले। लेकिन बाज़ लोगों ने इसका माना किया है या अय्युहन नबीयो ए गैब की खबरें देने वाले, और गैब ने उन्हें ब्रैकेट च पाया जिन्हें ये माना किया है ना, उन्हें छोटी जी ब्रैकेट पाई तर्जुमे च। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शहूपुरी अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए, वो फरमाया करते सन जदों मौलवी तकरीर करता कुरान पढ़ी जाए हदीस पढ़ी जाए समझो कि अल्लाह की रहमत, तो जदों तकरीर करता करता कहे ना यानी के समझो हुण कोई ज़रूर इला यानी मारेगा, यानी कुरान तो हदीस तो ये ज़रूर हुण बाहर जाएगा, ये हुण यानी के थे आ गया। ये जिहड़ी ब्रैकेट होंदी है ना ये मौलवी दी होंदी है यानी के, यानी उन्होंने पता है भाई कुरान दे विच ये माना नहीं, कुरान का कोई लफ्ज़ नहीं जिसका माना ये हो, तो उन्होंने फिर की पानी पैंदी है ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन किस्म की होंदी है, एक छोटी होंदी है, एक दरमियानी होंदी है, एक वड्डी होंदी है, तीन ब्रैकेट होंदी है। तो जो मैथ नूं हल करिए पहले छोटी ब्रैकेट ख़त्म होंदी है तो फिर दरमियानी फिर वड्डी। इस वास्ते शुरू करने जिहड़ी ब्रैकेट तक पहुँच गए थे पहले छोटी कर लिया। या अय्युहन नबीयो ए छोटी ब्रैकेट शुरू, गैब ब्रैकेट बंद, खबरें देने वाले, ए गैब की खबरें देने वाले। अगर ये माना किया जाए तो ये माना कुरान और हदीस की दीगर जो कुरान की आयात हैं हदीस है उनके खिलाफ। माना यही है कि ए खबरें देने वाले, लेकिन गैब जिहड़ी ब्रैकेट पाई है ये बड़ी खतरनाक है। इसके अंदर एक ख़ास नज़रिया और ज़हन, एक मखसूस फिक्र नज़रिया जिथे उन्हें कोई इंज दा मारना हो ना मसला, मसलन कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, फरमा दीजिए नहीं हूँ मैं ब्रैकेट छोटी, ज़हरी सूरत में ब्रैकेट बंद, मैं सिर्फ ज़हरी सूरत में तुम जैसा बशर हूँ। ये जिहड़ी ज़हरी सूरत है ना ये ब्रैकेट च पाई है, इन्हों आदने यानी कि अय्यान युबासून। अगर यहाँ माना किया जाए या अय्युहन नबियो ए गैब की खबरें देने वाले, तो फिर इस आयत का माना हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, कि अल्लाह ही
عالم الغیب ہے، یہ یا ایھا النبی دا معنی ایک کیتا جائے، پھر اس آیت مبارکہ دا معنی کل نبی کا معنی اے وحی کی خبریں دینے والے، کیونکہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کوئی خبر نہیں دی. کب تک؟ فرمایا والنجم اذا ہوا. توجہ ہے ماشاءاللہ. گلا تو میرا شروع جی کھول گیا ہے انشاءاللہ. امید ہے 12 بجے تک تسی جاگدے رہو. ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو. ادھا پنڈ تنگ بیٹھے. میں بھی پوری صلاح مشورہ بتی چوک تے میں مرکزی دفتر ہی تے سویر دا آیا سا، لیکن میری پوری نیت سی نہ آن دی. پتہ نہیں کیویں تواڈی کوئی دعا قبول ہوئی ہے. میں پراں نوں کھچدا سا، تسی اوراں نوں کھچ دے سو. والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی رائے نال خواہش نال بول دے نہیں. جدو بول دے نے وہی نال بول دے نے، جدو وہی تو بغیر بول دے ہی نہیں. ایک حدیث سنیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار کے اندر جہاد اندر نے جہاد دے میدان اندر ایک صحابی آئے. محبوب جی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا، اگر میں کفار نہ لڑدا شہید ہو جاواں، اگے ودہ جاواں لڑدا جاواں پیچھا نہ ہٹاں، تو کیا میرے سارے غلطیاں گناہ پچھلے معاملات ساریاں چیزاں معاف ہو جان گیاں؟ آپ نے فرمایا کوئی شک نہیں ہے دے اندر، اگر تو کفار نال بڑھدا آگے بڑھدا لڑدا شہید ہو جاویں، تیرے پچھلے سارے معاملات صاحب نے گناہ اور غلطیاں معاف نے. اے دے ہاتھ اندر کھجورانے نے کھجورن نو سٹھیا اور دوڑ پیا کفار دی سوال کہ میں دوڑدا جاواں گا اور اللہ دے راہ اندر شہید ہو جاواں گا. جدوں محبوب کو مسئلہ پوچھ کے پچھا نو ہٹیا دوڑن لگا، آسمان تو جبریل آ گئے. محبوب جی الا الدین، اس کو واپس بلاؤ اور فرماؤ قرضہ معاف نہیں ہوگا. جو آپ نے فرمایا وہ ٹھیک وہ حق، لیکن قرضے کی ساتھ اصلاح کیجئے اور اس کو فرما دیجئے کہ قرضہ معاف نہیں ہوگا. آپ نے صحابہ کو آواز دی اس کو واپس بلاؤ. بلایا گیا. فرما ابھی اسی وقت جب میں نے آپ کو مسئلہ بتلایا اور بتلا کے تو سن کے واپس پلٹا، ابھی میرے پاس جبریل آئے اور انہیں مجھے کان میں کہا قرضہ معاف نہیں ہوگا. بولتے ہی نہیں جب تک آسمان سے وہی نہ آئے. وہی کی خبریں دینے والے. جیویں سمجھ نہیں آئی میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے قریش مکہ اکٹھے ہو کے آئے. چند سوالات لے کے آئے. اے محبوب جی اے سڑے سوالات نے، ان سوالات دے جواب دیو تے تسی سچے نبی ہو. اور اسیں سوال سپیشل باروں جڑے یہودیت عیسائیاں دے وڈیرے عالم نے نا تاریخ نو جان دین، اسا انہاں کولوں پچھوا کے سوال لے آندین کہ یہ سوالاں دے جواب اسا تواڈے کول پوچھنے. جے تسی سچے نبی ہو گے تو جواب دیو گے، تے جے سچے نہ ہوئے نعوذ باللہ پھر جواب نہیں دیو گے. سوالات باہروں لکھوائے. کئی لوگوں دی عادت ہوندی ہے سوال آپ نہ بنا سکن پھر باہروں لکھواندین کسی کولوں. بس ساڈے پنڈ مولوی آ رہا سی ایہو جا سوال دسو جڑا اسا مننا نہ ہوئے تے انہوں جواب نہ آوے. یہ ہو جائے سوال وہ پھر سوال لکھ کے دینے سپیشل. یہ سنت انہوں دی آج تک جاری. وہ سوال دے دیں انہوں کو لوگ تسی پوچھا ہے جدو آدم علیہ السلام دا نکاح ہویا انہوں دا حق مار کیا ہے. ان کیڑا مولوی دا سے حق مار کیا ہے؟ مولوی تو پھاس گیا بیچارہ. ہو سکے وہ میرے علم میں کوئی نہیں، ہو سکے تو انہیں پتہ ہی نہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے حق مار آئی یہ کتھے لکھے ہے؟ ہو سکے وہ کدائیں تے لکھے ہو سی یہ کتھے لکھے ہے؟ میں کہ کرتوت الکبیر دی 5ویں جلد تے 416 تے لکھے ہے. بکوا کتے لکھے ہونا ہے، گپ بھی کتے لکھی ہوندی ہے.
جھوٹ بھی کہیں لکھا ہوتا ہے، جو گھڑی ہوئی بات ہو وہ بھی کہیں ہے۔ ایویں ہی جی لوگ آتے ہیں بغل بہت رکھ دیا ہے تو وہ حضور فرما رفی دین کرو، یہ انج دا صدری نسخہ ہے۔ کچھ حکیمت دے صدری نسخے ہوندے نا جڑے کتاباں چ نہیں ہوندے تے وہ اگاں نسل در نسل چلتے رہتے، یہ صدری نسخے مولویاں دے بغل بہت رکھ دیا ہے۔ تو میں کہ تساں کتوں سنے تساں کتوں سنے جانے میں سنے استادہ کولو، استادہ کتوں سنے جانے انہاں اپنے استادہ کولو، تو گھڑے اگے نے عجیب بات ہے۔ میں کہا بغل بہت رکھ دیا تو پھر رفع دین شروع ہوا جانے جی بغل بہت رکھ دیا، میں کیڑے شہر ہے کہنے لگا مکے پاک۔ میں کہا کملیا مکے تے منافق ہی کوئی نہ ہے، منافقت جا کے مدینہ شروع ہوئی یعنی پھر مدینہ جو ہوئے گا، میں کہتے بتاں دا پجاری کون آئی یعنی پتہ نہیں پھر کیڑے شہر جو ہوئے گا۔ جھوٹی بندے پر کیا ہوتا ہے، بندہ گھڑ گھڑ کے بیان کرتا ہے۔ توجہ ہے، سوالات سپیشل پوچھو گے نا گھڑ کے لے آن، میں اس سوال دا تسی انہاں کولو جواب پوچھو تو اے جے دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہو جو تقریر سونا نا تو پھر سمجھنے بدنے اثرات کے دنیا تے محلچ قائم نہ ہو جائے، پھر وہ سوالات اینج دے انہوں بنا کے لے آن دیں وہ پوچھ دیں با اے سوال پوچھو اے سوال پوچھو، اے دا جواب نہیں آنا۔ سوال مشرکین اکٹھے کر کے لے آئے حضور کو پوچھن لی ذوالقرنین کون سی، یاجوج ماجوج دی قوم دی کی حقیقت ہے، یہ جڑا خضر علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام انہاں دی کبھی ملاقات ہوئی، اصحاب کہف کون سن، اے روح دی حقیقت کی اینج دے سوالات لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جواب دیاں گا کل جواب دے۔ انہوں نے کوئی گل نہیں، سوال بڑے عام نے تاریخی نے، تسی کل جواب دیا جائے۔ حضور نے اس وقت جواب نہیں دیا جب تک آسمان سے وحی نہیں آئی۔ جب حضور وحی کے بغیر جواب نہیں دیتے، مولوی کون ہے جو وحی کے بغیر جواب دے؟ بات وحی میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو اور حدیث میں نہ ہو، جب حضور وحی کے انتظار میں ہیں کہ وحی آئے گی تو جواب دوں گا، اور کون ہے رب کی زمین پر جو وحی کے بغیر جواب دے اور اس کا جواب صحیح ہو؟ سن لو، رب کی زمین پر ایک ہی گروہ اللہ کی وحی پر قائم ہے اور وہ گروہ اہل الحدیث کا ہے، وحی پر قائم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب دیاں گا، لیکن کل ارادہ یہ تھا کہ کل وحی آ جائے گی۔ اگلے دن قریش اکٹھے ہو کے آئے، کہنے لگے جواب دیجیے جی کل آ گیا، فرمایا وحی نہیں آئی۔ کہنے لگے پھر آپ نے فرمایا پھر کل صحیح۔ کل کے وعدے ہوتے 15 دن 18 دن گزر گئے، وحی آسمان سے اللہ نے روک لی، جبریل جانا نہیں۔ 15ویں صدی دا مولوی کی دے یا ایوہ النبیو دا مانا نہ غلط کرے، تو نہیں جانا، جبریل رک گئے۔ آخری درجہ تو قریش آئے نہ کہنے لگے وہ رب چھوڑ گیا، وہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جب محبوب پریشان ہوئے نا پھر جبریل آئے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ کوئی گل نہیں، یہ قرائت ہے نہیں، یہ قرائت ہے نا، چلو ٹھیک کوئی اپنا چلو یہ تو قرائت ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ اپنا تاں میں ٹھیک ہے، پھر ان کی کیا جا سکتا۔ چلو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قسم محبوب جی مینوں تواڈے چہرے دی، وَالضُّحَىٰ قسم میں تواڈے چہرے دی، اچھی کہو سبحان اللہ۔ وَالضُّحَىٰ قسم میں تواڈے چہرے دی، وَالضُّحَىٰ قسم تواڈے محبوب چہرے دی۔ اِنَّا لِلَّهِ تواڈا قصور نہیں،
سکھا رہا ہے ہاں جی ساڈا قصور نہیں۔ توجہ ہے ماشاء وضحا چہرہ واللیل زلفا تا وہی تاہا وہی یاسین، وہی تاہا کس نے آپ کو بتلایا کہ یہ حضور کا نام ہے؟ وہی یاسین تمہیں پر وہی آئی ہے؟ کوئی کمی تھی قرآن کی آیات میں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ساری رات پڑھو حضور کی شان میں، وہ جو رب کہہ رہا ہے، جو رب نے نہیں کہا، تم پر وہی آ گئی ہے کہ یہ حروف مقطعات حضور کی شان میں ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ والضحا قسم محبوبہ توڑے چہرے دی، سبحان اللہ کہو شاہ۔ ہن میرا دل کرتا ہے بھائی اتھے بس کر دئیے، اگلی باری بار اتھے شروع کرانگے۔ والضحا قسم محبوب جی صبح دے وقت دی، والضحا قسم صبح دے وقت دی محبوب جی، وہی معنی کرو جو محدثین نے کیا، وہی معنی کیے جو مفسرین نے بیان کیا، جو بیان کیا ہے اور اسلاف امت نے علماء امت نے وہی بیان کیجئے۔ قرآن دے الفاظ دے اندر کوئی الہاد نہ لائیے، کوئی اپنا مرضی دا معنی مفہوم نہ لے آئیے۔ والضحا واللیل اذا سجا، قسم محبوبہ صبح دے وقت دی، قسم محبوب جی راتی جدوں چھا جاندی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، محبوبہ تانوں اساں نہیں چھوڑیا، محبوبہ اساں نہیں چھوڑیا۔ جے ماں تو جڑے کافر آندے نے چھوڑ گیا تہاڈا رب تانوں نہیں چھوڑیا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تہاڈی ہر آن والی گھڑی پہلے نالوں محبوب جی بہتر ہوئے گی، تھوڑی دنیا نالو آخرت بہتر ہوئے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے دیاں گا کہ تسی راضی ہو جاؤں گے۔ جے چھڑنا ہوندا محبوب جی آج نبوت دے کے رسالت دے کے ورفعنا لک ذکرک دے مقام تے پہنچا کے چھڑنا سی، محبوبہ کدو چھڑ جاندے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، ہم نے تو اس وقت نہیں چھوڑا، آج چھوڑ جائیں۔ محبوب جی آپ نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، ہم نے نہیں چھوڑا۔ توجہ ہے یہ وچ ایک معنی میں کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا محبوب جی تساں فرمایا میں کل جواب دیاں گا، اساں نہیں چھوڑیا، اساں نہیں چھوڑیا، تساں ساڈا نہ چھوڑیا۔ علم یجدک یتیمن فآوا، محبوب جی ہم نے تو اس وقت نہیں چھوڑا۔ ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، ہم نے نہیں چھوڑا محبوب جی، آپ نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، ہمارا نام آپ نے نہیں لیا، ہم نے محبوبہ چھوڑا ہی نہیں۔ تو پھر کل جواب دینا تھا نا، آج جواب دو 18 دنوں کے بعد، تاکہ مانا سمجھ آئی۔ یا ایھا النبی، اے وحی کی خبریں، اے وحی کی خبریں دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانا کی بنے گا یا ایھا النبی۔ کوئی کہہ سکتا ہے نبی علیہ السلام نے جڑیاں خبراں دتیاں نے وہ ہیں تے غیب دیاں خبراں، کوئی شک نہیں، ساڑے علم اندر نہیں سن، امت دی علم اندر نہیں سن، پیغمبر نے خبراں دتیاں نے وہ ہیں غیب دیاں خبراں، لیکن آپ عالم الغیب نہیں کہ
جانتے ہو. اگر میں کوئی مسئلہ بیان کرا آج یہاں بیان کروں ایسا مسئلہ جو آج سے پہلے آپ نے سنا نہ ہو تو آپ گھر میں جا کے کیا کہیں گے کہ ہم غیب جانتے ہیں؟ نہیں، آپ کہیں گے آج ہم نے مسئلہ وہ سنا ہے جو آج تک ہم نے پہلے نہیں سنا تھا. ہم غیب نہیں جانتے، سن کے آئے ہیں یہ مسئلہ فلاں خطیب سے فلاں واعظ سے ہم نے یہ مسئلہ سنا ہے، پہلے نہیں سنا تھا. اس کا مطلب ہے آپ غیب نہیں جانتے. غیب تو وہ جانتا ہے جس نے بیان کی ہے. اگر میں نے بیان کیا ہے تو پھر غیب میں جانتا ہوں؟ نہیں، وہ مسئلہ میں نے صحیح البخاری میں پڑھا ہوگا، پڑھ کے آپ کو بیان کیا ہے. میں غیب نہیں جانتا. یہ غیب تو جانتے ہیں امام بخاری جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا. جب صحیح البخاری کو کھولا تو امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا فلاں، یہ مسئلہ تو میں نے اپنے استاد سے سنا ہے. اس کا مطلب امام بخاری بھی غیب دان نہ ہوئے، پھر غیب دان تو ان کے استاد ہوئے جنہوں سے مسئلہ امام بخاری نے سنا. لیکن آگے استاد نے بھی انتہا کر دی، وہ فرماتے حدثنا فلاں، میں نے مسئلہ اپنے استاد سے سنا. اس کا مطلب ہے پھر ان کے استاد غیب دان ہوئے؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ میں نے تبع تابعی سے سنا، پھر تبع تابعی عالم الغیب ہوئے. نہیں، وہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ میں نے تابعی سے سنا، پھر تابعی غیب دان ہوگا. نہیں، وہ تو فرماتے ہیں یہ مسئلہ میں نے صحابی رسول سے سنا، پھر صحابی رسول غیب دان ہوئے. نہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے یہ مسئلہ سنا، پھر عالم الغیب رسول اللہ ہوئے. نہیں، وہ فرماتے ہیں میں بولتا ہی نہیں جب تک جبریل نہ آئے، پھر جبریل غیب دان ہوا. نہیں، وہ فرماتے ہیں میں آتا ہی نہیں جب تک مجھے رب جلیل نہ بھیجے. یا ایھا النبی، ہن ترجمہ آپ کرنا ہے. یا ایھا النبی، اے وحی کی خبریں دینے والے، بریکٹ گئی معنی کیے ہے وحی کی خبریں، بریکٹ اڑی ہے یا نہیں گئی ہے نا. یا ایھا النبی، اے وحی کی چھوٹی بریکٹ گئی ہے. یا ایھا النبی، اے وحی کی خبریں دینے والے. یہ کوئی بندہ تو آڈے جو کہے یا کل کہے یا کبھی سنے تو کہے کہ نہیں بریکٹ نہیں اڑی تو پھر اسی انہوں پیار نہ انج سمجھان واسطے قرض کرنے ہاں. جے بریکٹ نہیں اڑی ہجے بھی درمیان اندر غیب دا لفظ موجود ہے. میں پوچھنا چاہنا کوئی ایک آیت، کوئی ایک مسئلہ جڑا حضور نے فرمایا ہوئے کہ وحی کے بغیر میں بیان کر رہا ہوں، مجھ پر وحی نہیں آئی، مجھ پر پیغام نہیں آیا، میں نے خواب میں نہیں دیکھا، مجھے الہام نہیں ہوا، میرے پاس جبریل نہیں آئے، میں رب سے ہم کلام نہیں ہوا، میں خود جانتا ہوں حضور نے کوئی مسئلہ بتلایا ہو اس کی نشاندہی کیجئے تو ہم غیب رکھ لیتے ہیں. اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر اس بریکٹ کو اڑانا پڑے گا اور اللہ کی وحی کو ماننا پڑے گا. یا ایھا النبی، اے شاباش بولو. یا ایھا النبی، اے وحی کی پیار نال محبت نہ بولی. اجے تے 11:30 ہوئے نا جتے میں 12 بجے تک بیٹھا. یا ایھا النبی، اے وحی کی خبریں دینے والے، قل لازواجک، فرما دیجئے. اسی آیت کا انشاءاللہ معنی کریں گے تو اجازت. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے وحی کی خبریں دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے. قل فرمائی. قل کا معنی کیا ہے؟ فرمائی. قاف کا معنی قل، قل کا معنی فرمائی. 2 قل ہوتے ہیں عربی زبان، ایک چھوٹے کاف کے ساتھ اور ایک بڑے کاف کے ساتھ، ایک 2 نقطیہ کاف کے ساتھ، ایک دوسرے کش والا جو کاف ہوتا ہے اس کے ساتھ. اگر کاف 2 نقطیہ اور قل اس کا معنی ہوتا ہے فرمائیے، اور جو دوسرا کاف ہوتا ہے قل اس کا معنی ہوتا ہے کھائیے. کیا معنی ہوتا ہے؟ کھائیے. اس لیے تھوڑی سی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا. جو تیسرے دن میت کے لیے ہوتا ہے نا، اس کو 2 نقطیہ کاف کے ساتھ لکھنا غلط ہے.
وہ دوسرے کاف کے ساتھ لکھا کریں. اس کا معنی ہے کھائیے. کیا معنی ہے؟ کچھ ہی بولو, کیا معنی ہے؟ پڑھیے اور پھر کھائیے. اس کا معنی کھائیے ہوتا ہے. لہذا وہ لکھا کریں. اخبارات والے بھی لکھ لیں, نوٹ فرما لیں. تحریریں لکھنے والے, خبریں چھاپنے والے سارے لکھ لیں کہ وہ جو رسم قل ہوتا ہے نا, وہ دو نقطی کاف کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ کاف کش والے کے ساتھ ہوتا ہے. رسم قل کھانے کی رسم. کھائیے, سارے آئیے اور 8:30 بجے کھائیے. یہ معنی ہوتا ہے اس قل کا. بعد فائدہ ہوتا ہے کہ لفظ خود بتلا رہا ہوتا ہے بھائی اس کل کی وجہ تسمیہ کوئی بتا تو دیجئے. کاف کش والا کل ہو تو اس کا معنی تو سمجھ آ جاتا ہے. اس کا کیا دعا کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے, اس کا تیسرے دن کے ساتھ تعلق کیا, اس کل کا تعلق کیا ہے. آخر کوئی وجہ بھی ہوتی ہے نا بھائی, اس وجہ سے ہم اس کو کل کہتے ہیں. تیسرے دن کہتے ہو اس لیے کل کہتے ہو, یا اس کو کل آخر کہتے ہو, کوئی وجہ تو ہوگی نا, وہ وجہ بتلا دو. کوئی وجہ توجہ ہے ماشاء میرے دو اہل حدیث ہو گیا نا, اس دا ابا اس دی بڑی مخالفت کرے, بڑا سختی نال مخالفت کرے. اور میں کہا کرتا ہوں رب کی زمین پر ایک ہی گروہ اہل الحدیث کا ہے جس میں تعصب نہیں ہے. ہمارے اندر تعصب ہے ہی نہیں. ساڑی مسجد کو بریلوی دیوبندی نماز پڑھنا آ جائے نا, اللہ دی قسم سن اہل حدیث تو زیادہ خوشی ہوتی. بس ساڑی مسجد آ گئے, شکر ہے آ گیا, آن دیو یعنی اسی انہوں آنے بنو آن دیو یار, اینو تھوڑی نرمی کرو. اگر کوئی چاہ چو بھی منگتا ہے تو وہ بھی دیو, کوئی اور خدمت منگتا ہے تو وہ بھی کرو. پیر نہیں ملا دا نہ ملائے, رفع دین نہیں کرتا نہ کرے, اچھی امین نہیں آتا تو کیڑا سن سنیندی ہے نہ کہے. آن دیو, آ جو رہا ہے آتا رہے گا تو انشاءاللہ آتا رہے گا, آتا رہے گا تو انشاءاللہ آتا رہے گا, آ جائے گا. اگر ساڑھے جوگا نہ رہا تو رہن دا کسی اور جوگا بھی نہیں انشاءاللہ. یہ ہمارا خاص ہے. یہ ساڑھے جوگا نہ رہے تو چونکہ اہل حدیث نہیں تو مسجد ساڑھی ہے, تو ایس سائڈ تے ہو جا. نہیں ایسا کدے نہیں کیا. اگر وہ دوہری اقامت کہہ دے وے نا, ایسا پھر بھی کدے متھے تے وٹ نہیں پائے. ایسے نک چلو کوئی بات نہیں, اسی جماعت کرا دینا. تو کوئی یہ ہو جی تواڈے پنڈ وچ مسجد ہے جس دے وچ اسی اکاری اقامت کہی وے تے کوئی مولوی ہمت چ کرے جماعت کران دی, اس کا مطلب ہے تعصب ہم میں ہے ہی نہیں ہے. اور جدوں اسی تقریر کرنے یا جمعہ پڑھانے نا, ہم اہل حدیث کے خطیب نہیں ہوتے, ہم مصطفیٰ کی ساری امت کے امام ہوتے ہیں. ہم کسی ایک فرقے امام نہیں ہیں, ہم پیغمبر کی امت کے امام ہیں. ہمارے ذہن میں مسلک نہیں ہوتا, ہمارے ذہن میں کتاب و سنت کا پیغام ہوتا ہے اور وہی درد ہوتا ہے. اسی درد کے ساتھ ہم ممبر پہ بیٹھتے اور کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اس دا باپ جڑا سی نا جوان دا, وہ گھر ذکر ہوندہ رہے میرا, وہ میں اہل حدیث ہو گیا تے وہ اس وجہ تو آیا. وہ دا بعد میں ویکھیا تے ایسی محلے جو ایسی تے انہیں میں نہیں سی ویکھیا, وہ باہر رہندا سی تو جدوں چھٹی چھٹی آیا تو میں نو دکھاندا سی یہ میرا ابا جا رہا تے آ رہا. میں وہ دی شکل ویکھی, میں تقریر تے جا رہا سا, لاری اڈے گیا, بس تے چڑھنا سی تے اگے گیا تے وہ بھی کھڑا سی, وہ جوان دا جڑا ابا سی. میں احترام وچ نا کنڈکٹر نو کیا ہو سی ٹکٹاں جڑے بک کر رہے سی بھائی یہ بھی, میں انہوں پوچھا جی کتنے جانا ہے, لاہور ہی جانا ہے جی لاہور ہی میں آ رہا سا. کہنے لگا جی میں بھی جانا. میں آکھا چلو وہ دے ٹکٹ میں دے دیتی, میں آکھا یہ بھی سیٹ, میں کہا جی سیٹ اندر تسا میری کیوں دیتی, تسی کون ہو. میں دسیا جی میرا نام. اچھا میں تسی نہیں جان دے, تسی فلاں دے ابا جی ہو نا. میں تو تمہیں پہچان کرنا, میں بالکل جاننا, تم وہی ہے نا جنہیں میرے بیٹے نے گمراہ کیتا ہے. میں آکھا جی میں وہی ہوں. تنوں ابو داؤد شریف تو علاوہ وہ گھر کے ابو داؤد شریف لے گیا سی, تو ساڑھوں ابو داؤد شریف تو علاوہ کوئی شے نہیں لبدی, تو ساڑھے بیٹے نے ابو داؤد کیوں دیتی. میں آگا جی میں تو نہیں سی پتا ابو داؤد شریف نہیں دینی تو اڈے بیٹے نو, واپس کر دیو, کوئی مسئلہ نہیں.
تسی واپس آؤ نا. آ کہ میں کرایہ نہیں دینا. میں کہ یہ تو میں ہی دینا ہے. کہنے لگا جو تو کہہ سکتا سی وہ سختی نال کہی جائے تو میں ہنسی جاں تو مسکرائی جاں. میں آ کہ منہ تیرا نہیں تیرے سائیاں دا ہے, پیچھے مسلک اہل حدیث کھڑا ہے, وہ درد کھڑا ہے, تو گالیاں بھی دے لے تو اساں تو بے مزہ نہیں نہ ہونا. وہ غصے ہوتا رہا, میں سنتا رہا, مسکراتا رہا. گڈی وچ بہ گیا, میں فروٹ لے لیا, میں انہوں پڑھاواں وہ لوے کوئی نہ. سارے رات لاہور تک اس نال اساں بڑا انجوائے کیتا. وہ غصہ گالی دے اسی سنیے, ہسیے, مسکرائیے, پیار کری. وہ جدوں گھر گیا نا, اس بیٹے نے آخیا میں نے وہ مل گیا تہاڈا مولوی جڑا, وہ ساری انہوں گل سنائی. تو وہ آخیا ہن ویکھو نا جی, میں 2 سال 4 سال باہر رہا, مگروں میرا بیٹا جڑا گمراہ ہو گیا, میں آیا تو وہ 11ویں نہیں دیں. ہن راہ تو میں نے پھر سنایا سی. آیا میں جی 2 سال بعد تھوڑے وہی ہتھے چڑھے ہے. وہ میں آ کے اج 11ویں ہے چند دی تے کوئی شاید انہیں کہا اساں 11ویں گروی کدی نہیں دیتی, اسی تے بھابی ہو گئے. میں آخیا 2 سال انی تبدیلی آ گئی. تو میں کہ پھر جانے میں کہ اللہ دے بندے ہو, تسی اگر ناراض نہ ہو تو میں کوئی عرض کرا جانے دسو. میں کہ تو جڑی 11ویں کدی میں تسی سعودی عرب رہا ہو نہ جانے جی میں سعودی عرب رہا 2 سال. تو میں اتنے بھی جا کے تسی نہیں سمجھے. تو میں کہ 11ویں اسلام چے جان کیوں نہیں. تو میں کہ گاف کوئی عربی چے جانے کوئی نہیں, گاف تک کوئی نہیں. تو میں کہ پھر 11ویں کتوں آ گئی. جے عربی جو ہویا اسلام جو ہویا تو یہ نا تو کوئی عربی جو ہویا نا, جی میں نماز نو صلاۃ آندے, روزے نو صوم آندے, حج نو حج آندے, عمرے نو عمرے نہ, اعتکاف نو اعتکاف آندے. یہ کوئی نا تو ہویا نا اسلامی دین آندا تسا تو میں نے 6-5 پا چھڑیا. تو میں کہ یہی تو 11ویں ہے یعنی وہ کی. میں کہ 6-5 6 تے 5 کی بنتا ہے. میں کہ جتے 6-5 انہوں ہی تو 11ویں آتا ہے. وہ لاہور تک اسے 6-5 جی رہا ہے. اللہ دی رحمت ہے, اللہ نے انہوں بھی مسلک کا حدیث دے دے. بندہ 6-5 پانا ساڑھا کام ہے, ہدایت دینا اللہ دے اختیار ہے. چنا پھر توجہ ہے ماشاء. ہمارے مسلک میں تعصب نہیں, تعصب ہے ہی نہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک, اے وحی کی خبریں دینے والے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قل فرمائی. اور سارا قرآن پڑھو. ایک اور عجیب انداز ہے سارے قرآن, میں بڑا غور کیتا ہے. جتنے لفظ قل آیا نا اس تو اگے عقیدہ اہل حدیث دا ہے. سارا قرآن پڑھ لو. قرآن پاک جتنے لفظ قل آئے گا نا, رب پھر عالم الغیب, رب نو تو پتا سی نا قل نال کوئی گڑبڑ کرنی ہے. اللہ نے لفظ قل تو بعد جو بھی جہاں بھی پڑھو سارا قرآن پڑھ لو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, قل انما انا بشر مثلکم, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, قل لا املک لنفسی. سارا قرآن پڑھ دے جاؤ جتنے بھی لفظ قل آئیں گا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل هو اللہ احد. سارا قرآن پڑھے جاؤ اور ایک دوسرا سارا قرآن پڑھو. جتے محبوب جناب محمد مصطفیٰ دا نام آئے گا نا, جتے حضور دا نام آئے گا, اگے جتنے فرقے ساڑھے اس وقت مشہور ہیں ایک فرقے دا رد ضرور ہوئے گا. سارا قرآن پڑھ. 4 باری حضور دا نام آیا قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 4 جگہ تے پڑھ لو.
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل جنہ حضور دے آیات و نبی دا کیتا رکھے ہے اللہ پاک نے نام لے کے حضور دا توحید بھی بیان کر دیتی ہے گروہ دا رد بھی کر دیتا ہے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قرآن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا سنیے جتھے محمد مصطفیٰ دا نام آئے گا کہ رت آئے گا مرزائیت قادیانیت دا جھوٹے نبوت دعویٰ کرنے والیاں دا نبی پاک علیہ السلام دی نبوت رسالت اعلان ہوئے ہے اور انہاں دا رد ہوئے ہے اگر قرآن پاک فرمایا نزل علی محمد وَهُوَ حق جو کچھ محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا وہی حق ہے کوئی اور کسی امام دی قول فقہ جڑی حق نہیں جو کچھ مصطفیٰ پر نازل ہوا وہی حق محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یا ایوہ النبی قل لازواجک فرما دیجئے اپنی ساری ازواج مطہرات نو فرما دیجئے امہات المومنین مومنہ دیا ماما نو فرما دیجئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتم قرآن کی آندہ نبی پاک دیا بیویاں مومنہ دیا مومنہ دیاں ماوانے مومنہ دیاں ماوانے مومنہ دیاں ماوانے مومنہ دیاں ماوانے نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماوانے ایک بندہ آیا سجدہ کرا دا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دروازہ کھٹکھٹ آیا ہے اماں جی دروازے تے آئیاں فرمایا کون اماں جی کے شکایت لے کر کے آیا فرما دسو شکایت کے دے بارے میں اور کیڑی ہے فرما فلاں بندہ فلاں دا بیٹا او دے سامنے میں ذکر کیتا ہے تو آڈا کہ امی عائشہ مومنہ دی ماں میں وہ آندہ ہے میں نہیں مندہ میں شکایت لے کے آیا میں کہ عائشہ مومنہ دی ماں ہے وہ کہندہ ہے میں نہیں مندہ اماں جی اندروں کی فرماندیا نے اندروں آواز دیتی امی عائشہ نے اندر کی یہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اندروں آواز آئی کتھوں آواز آئی جنت جو آواز آئی بولو کتھوں آواز آئی ہے کچھ ہی بولو کتھوں آواز آئی کتھوں آواز آئی تو آڑی آواز ادھروں ادھروں آن دی ہے ساڑی آواز بھی آوے دے کتھوں آن دی ہے جنت چو آواز امی عائشہ نے جنت اندر کھڑے ہو کے آواز دیتی بیٹا وہ سچ کہہ رہا ہے اماں جی میں تو شکایت لا کے آیا سا تلان واسطے آیا سا کہ میں او دے سامنے کیا امی عائشہ مومنہ دی مائیں تے ساڑی مائیں او مندہ ہی نہیں ہوا دا میں نہیں مندہ امی عائشہ نے فرمایا وہ سچ کہتا ہے میں مومنوں کی ماں ہوں کافروں کی ہوں ہی نہیں شان اہل بیت شان ازواج مطہرات شان امہات المومنین یا ایوہ النبی قل لازواجک اے وہی کی خبریں دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے تو آڑے من ویک کے بھی ڈر لگتا ہے تو حافظ اللہ شکوری بھی آئے سن میں تو ادھو دا ڈر لگتا ہے میں کھیڑے ویلدہ آیا بیٹھا ہوں کہ میرے نال بھی کوئی آئیں جیسا پروگرام تے نہیں بنے گا تو آڑا چلو پھر پکے رہو پھر میں بھی اتھے تو تُس بھی اتھے یا ایوہ النبیو اللہ علماء یا آق دی حفاظت
یا ایھا النبی قل ازواجک، اے وہی کی خبریں دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل ازواجک فرما دیجئے اپنی ساری ازواج مطہرات نو، پیغمبر دیاں بیویاں ازواج مطہرات نے، پیغمبر دیاں بیویاں بولو امہات المومنین نے، او مومنہ دیاں بولو کی لگ دیا نے ماما نے، مومنہ دیاں ماما نے، مومنہ دیاں ماما نے۔ ایک مولوی ہویا ہے، انہیں کتاب لکھی آب حیات، آب حیات کتاب لکھی ہے، مولوی ہویا ہے تے نا علماء سمجھ گیا، تو دسن دی لوڑ کو نہیں، جنہیں پوچھنا ہوئے بعد میرے کو باہر 50 روپیہ دے کے پوچھ لیا ہے، یعنی ایڈا نا یہ کچھ نام ہی تے 50 روپیہ دے دس تے آئیں گا تو ایتھے تے بڑے دے رہے سو قاری صاحب نے، ہن میری واری تو انہوں کی ہو گیا تو اچھا کوئی من پیسے دے تو من بڑی خوشی ہوتی ہے، ذرا سوٹ کے ویکھو تو صحیح بات۔ میں کنگن پور گیا ہوتے قصور انہاں کہا جی اسی نوے نوے آل دیئے سوئے تو سن پیسے سٹن دی عادت ہے، تو سن منع نہیں کرنا، اسا سنیا تسی پسند نہیں کر دے، اساڑی عادت ہے۔ میں کہا میرے تو پہلے 2-3 خطیب ہیں، تسی اپنے سٹ لو، کہنے لگے نہیں تو آڈے تے بھی سٹنا ہے۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، تو صحیح نہیں جو رہن دے عادت جو ہے عادتوں بندہ مجبور ہوتا ہے۔ وہ میرے تو پہلے جڑے خطیب نے سٹتے رہے، جب میری واری آئی نا تو ایک بندہ اٹھیا انہیں 10 روپیے سٹے، پھر ایک اور اٹھیا انہیں بہ جا انہیں پھر 100 روپیہ سٹیا۔ میں آکے بھئی یار او بابا 10 روپیے چوک اپنے، انہیں چوکے، میں آکے تو بھی 100 چوک، میں آکے میری بیستی دی گال ہے جنہیں سٹنا 5000 سٹے، مجال ہے جو کسے 1 روپیہ آواز سٹیا۔ میں آکے انج نہیں رکنا، انج روکو۔ یا ایھا النبی قل ازواجک فرما دیجئے محبوب جی اپنی ساری ازواج مطہرات نو امہات المومنین مومنہ دیا ماون فرما دیجئے مومنہ دیا ماوانو پیغمبر دیا بیویاں ساڑیاں کی لگ دیا نے، بولو اونچی بولو ماما نے سجدہ کائنات۔ اور کہتے یاد ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری رحمت اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں، رکا گیا ایک پہ سوال آ گیا، شیخ الاسلام صاحب اتے دسو امی عائشہ دی شان زیادہ ہے یا اماں خدیجہ دی شان زیادہ ہے؟ انہاں دعا جو امامہ جو شان کی دی زیادہ ہے؟ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ رکا پڑھ کے رک گئے، تھوڑا جا سکتا جا آیا نا تو پھر رو ہے، تو رون تو بعد تھوڑا جا حوصلہ کر کے فرمان لگے، یہ پوچھتے ہو دونوں ماؤں میں سے شان کس کی زیادہ ہے؟ مجھ سے یہ پوچھو کہ میں کون ہوں؟ میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان دونوں ماؤں کا بیٹا ہوں، بیٹا ہونے کے ناطے میں کون ہوتا ہوں ماؤں میں فرق بیان کروں؟ میری تو عائشہ بھی ماں ہے، میری تو خدیجہ بھی ماں ہے، بس اگر سمجھنا چاہو تو اتنا کہہ سکتا ہوں، جب خدیجہ سے نکاح ہوا تھا تو آپ کی اور آپ کے خاندان والوں کی مرضی تھی، اور جب عائشہ سے نکاح ہوا تھا تو میرے محمد کی اپنی مرضی نہیں تھی، میرے رب کی مرضی تھی۔ یا ایھا النبی قل ازواجک فرما دیجئے اپنی ساریاں بیویانوں، ایک بیوی نہیں کئی ازواج مطہرات امہات المومنین، کیونکہ جمع دا لفظ آیا ازواجک، جمع دا لفظ آیا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ بھی نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ حفصہ میمونہ جویریہ ام حبیبہ، کدے کدے انجوی ذکر فرمایا کرو، کدے سیدہ ام حبیبہ دی سیرت بھی بیان کیتا کرو، ان ماواں دا زیادہ ذکر کریندا ہے جنہاں نال تکلیف ہوندی ہے، ان ماواں دا زیادہ ذکر کریندا ہے جنہاں دی گستاخاں دی جناب تکلیف ہوندی ہے، پریشانی ہوندی ہے۔ جویں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل ہوتے جمعے پڑھاندے ہو، خطبات دیندے ہو، واز کردے ہو، نصیحت کردے ہو، علماء نو جناب کہندے ہو امی عائشہ دی شان بیان کرو، ایویں اماں ام حبیبہ دی شان بیان کرو۔ کون ہے ام حبیبہ؟ امیر معاویہ کی بہن ہے ام حبیبہ، ابو سفیان کی بیٹی
بیٹی ہے سیدہ ام حبیبہ ام المومنین. کوئی کم ہے سیرت جناب, ایک جمعہ نہیں کئی خطبات ہو سکتے ہیں. سیدہ ام حبیبہ کا ایمان لانا, پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر جانا, پھر وہاں کے معاملات کا پیش آنا, پھر وہاں سے محفل نکاح کا قائم ہونا, حبشی بادشاہ کا نجاشی بادشاہ کا نکاح پڑھانا, پھر ان کا مدینہ پاک پہنچنا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول فرما لینا. سیرت ام حبیبہ بیان کیجئے, سیدہ حفصہ کی سیرت بیان کیجئے جو سیدنا عمر کی بیٹی ہے ام المومن, اس کی سیرت بیان کیجئے. یا ایھا النبی قل لازواجک, اور رافضیوں سن لو اگر تمہاری زبانیں پاک ماواں دے گلے تے مجبور ہو چکیاں نے, ساڈیاں زباناں انہاں دے فضائل بیان کرن تے مجبور ہو چکیاں نے, جے تسی گستاخی تو بعد نہیں آندے اسی فضائل بیان کرن تو کس طرح بعد آ سکنے ہاں. اور انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا, آج نہ صحیح تو کل صحیح وقت آئے گا, ضرور آئے گا انشاءاللہ. سی میدان عمل اندر آ چکے, سروں پہ کفن باندھ چکے. پہلے سرگود اندر عظمت صحابہ کانفرنس ہوئی, پھر اٹک اندر, پھر ڈیری خان اندر, پھر 12 انشاءاللہ مارچ نیوٹ اندر, پھر بڑھتے بڑھتے لاہور آئیں گے, اور انشاءاللہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک امی عائشہ کے دشمن کو الٹا نہیں لٹکوائیں گے. انشاءاللہ یہ قانون بنوائیں گے, امی عائشہ کے گستاخ کو الٹا لٹکوائیں گے انشاءاللہ, اور اعلان کریں گے گلی گلی نگر نگر اعلان ہوگا ہر صحابی نبی. اینج نہیں گل نہیں, اینج نہیں بڑھنی. ہن میرا دل دماغ کھلن گئے تے تسی ہن ڈھلے پے گئے ہو. ہر صحابی نبی, 2 باری کہنا ہر صحابی نبی, ایک باری آواز آوے باہر گونج جائے اندر, کی ہو گیا مسجد آل حدیث اندر چھات تک گونج پہ جائے ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. اینج نہیں ٹھنڈ پینی, یہ تے ثواب ہے نہ کہنا, اس تو اگے میرے دل میں تھوڑا ٹھنڈ پوے. ایک اور جملہ بھی کہنا ہے ہر صحابی نبی, جڑا نہ مانے وہ جہنمی, جہنمی تا مزہ آئے گا. ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ, ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. اور کدے کدے میں سوچنا کلے بیٹھا ہوں نا, سوچ رہا ہوں تے میں خیال چاہتا ہے کہ رافضیو سوائے نبی پاک دی بیوی دے تو انہوں رابطی زمین تے برا کہن نو لبے ہی کوئی نہیں. کی دیو گے قیامت والے دن جواب جدو امی عائشہ پوچھے گی, ہے تے آندے ہو نا کہ قیامت والا دن ہونا ہے, رب دے دربار اندر لوگاں نے پیش ہو جانا ہے, اللہ مینوں اینے گالیاں دیتیاں, اینو میں نے برا کیا, اینے میرا مال کھادا, اینے اے کیتا. اللہ حق لے کے دے گا, جے دے خلاف کوئی بندہ پیش ہو جائے او دی بخشش تے چھوٹ دی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی. رب دا دربار ہوئے, امی عائشہ پیش ہو جان تے کہن یا اللہ اینا منو گالیاں دیتیاں سن. پھر ماں عائشہ کتے یاد ہے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی, اللہ ان دی قبر تے رحمتہ فرمائے, جدوں اس آیت نو پڑھ دے تے کہن دے میرا دل کر دے میری ایویں جان نکل جائے. تے قیامت والے دن رب پوچھے کہ کی لے کے آیا, میں کہاں گا اللہ جی تیرے نبی دی بیوی دی شان بیان کردہ آیا ہواں. جویں 17 رمضان نو سیدہ کائنات دی وفات ہوئی, پھر اللہ نے کیسا جوڑیا اسی دن حضرت قاری عبدالحفیظ دی وفات ہوئی. ساری زندگی کہندے رہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ, لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اے اگر لکھیا جائے بخشش واسطے کافی ہے, بس اتنا ہی ہے کہ ماں کہہ دے کہ میرا بیٹا میری مدح کرتا رہا ہے, میری شان بیان کرتا رہا ہے. کہتے یاد آئے حافظ عبد المنان وزیر آبادی, اللہ رحمت فرمائے انہاں دی قبر تے, اکھاں تو نبی نے سن حافظ الحدیث سن,
سن ایک دن حدیث پڑھان واسطے آئے تے بیٹیاں نے شاگرداں نے شرارت دا خیال آیا آج استاد جی دا حافظہ سا اندازہ لینا ہے کتنا حافظہ ہے فرمان لگے مسند حدیث پر بیٹھے بیٹو پڑھو حدیث بیٹے کہنے لگے ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ عبد المنان رحمت اللہ علیہ فرمان لگے نہیں بیٹا اس حدیث کی راویہ تو امی عائشہ ہے نبینا ضرور ہوں حدیث مجھے یاد ہے اس کی راویہ بھی عائشہ ہے انا عائشہ تھا فرمان نہیں استاد جی شرارت پہ اکٹھے تھے طلبہ کہنے لگے نہیں استاد جی ان ام سلمہ فرمان نہیں میرے بیٹے یہاں امی عائشہ کا ذکر ہے نہیں استاد جی ان ام سلمہ فرما کتاب بند کر دو پھر میں حدیث آج نہیں پڑھاواں گا گھر گئے تو کہنے لگے اللہ پہلے اکھاں لئیاں سنوں حافظہ بھی لے لے تو پھر سو گئے تو خواب امی عائشہ فرمان لگیاں بیٹا عبد المنان اس حدیث کی راویہ میں ہی ہوں شاگرد آپ کے بیٹے آپ سے مذاق کر رہے تھے جاگ آ گئی تے سوٹی اٹھائی ادھی رات دویل ہے تہجد دویل ہے آپ بیٹے شاگردان جگایا اٹھو تواڈی شرارت دے بہانے ماں نال ملاقات ہو گئی ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم اور سن لو تو انہوں رابطی زمین تے امی عائشہ تو علاوہ اندرا گاندھی بھی گزری ہے ملکہ الزابت بھی ہے وہ بھی گزری ہے سونیا گاندھی بھی ہے بڑے بڑے کافر اور 2 نمبر عورتیں اس دنیا میں آئی ہے تم کسی کا گلہ نہیں کرتے سوائے اس کے جو محبوب کا لباس ہے جن کے بارے سورہ نور قرآن میں ہے جنہوں نے اپنی زندگی حضور کے ساتھ گزار دی ہے تمہیں ایمان کا اسلام کا دین کا شریعت کا کیا پتہ ہے تم نے نبی کے اصحاب کو نہیں مانا حضور کی ازواج کو نہیں مانا حضور کے دمادوں کو نہیں مانا بتلاؤ تمہارا اسلام دین سے شریعت سے کیا تعلق ہے سن لو آل الحدیث کا عقیدہ ہم تو اس مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں جس مٹی پہ میرے مصطفیٰ نے قدم رکھا تم صحابہ کو برا کہتے ہو ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا اور کہنے لگا کہ جہاں حسین ابن علی کی قبر ہے کربلا میں وہاں اللہ نے آس پاس کی 40 قبروں کے برابر جگہ کو جنت بنا دی ہے میں نے کہا سنو تمہارے عقیدے کے مطابق جہاں پر سیدنا حسین کی قبر ہے وہاں آس پاس 40 قبروں کے برابر جگہ جنت بن گئی ہے اس لیے کہ حسین کا وجود وہاں دفن ہے جہاں حسین کا وجود دفن ہو وہاں 40 قبروں کے برابر تمہارے نزدیک جنت بن جائے اور جہاں میرے نبی کا وجود ہو وہاں 2 قبریں بھی جنت نہیں صدیق و عمر آج بھی جنت میں ہے میں جنت کہتا ہی اس کو ہوں جس میں صدیق و عمر ہوں جس میں صدیق عمر نہ ہوں وہ جنت ہوتی نہیں دنیا کی جنت بھی وہی ہے جہاں صدیق و عمر حضور کے ساتھ ہے اور وہ جنت بھی وہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، فرما دیجئے محبوب جی اپنی ساری بیویاں اور فرما دیجئے اپنی ساری چاروں بیٹیوں کو۔ نص قرآنی ہے کہ حضور کی بیٹیاں چار ہیں۔ و بناتک، علماء جانتے ہیں عربی زبان میں جمع کے تین کے لیے یا تین سے زیادہ کے لیے جب پیغمبر کی بیٹیاں چار ہیں تو وہ بناتک کے الفاظ آئے ہیں۔ قرآنی نص سے حضور کی بیٹی ثابت ہے کہ ایک نہیں ہے، تین ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ حدیث کہتی ہے، بخاری کہتی ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں چار ہیں۔ تم کہتے ہو یہ حضور کی بیٹیاں ہی نہیں، کہتے ہو تین حضور کی بیٹیاں نہیں، یہ پچھلے شور سے ہیں۔ تم نے حضور کی بیٹیوں کے باپ کو بدلا ہے ظالمو، حضور کے نسب کو کاٹا ہے تم نے۔ پھر قیامت والے دن تے آنا ہے نا تو پھر زینب تے رقیہ نے پیش ہونا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے ہمیں اپنے رسول سے اپنے باپ سے کاٹتے تھے، کہتے تھے یہ حضور کی نہیں ہے۔ اور اہل حدیث علماء خطبہ اعظام تم سے بھی کہوں گا، جب تم تقریروں میں کہتے ہو فاطمہ کے بابا فاطمہ کے بابا، کوئی شک نہیں ہے میرا محبوب فاطمہ کا بابا ہے، لیکن فاطمہ کا جب پیدا نہیں ہوئی تھی تو سب سے پہلے میرے محمد زینب کے بابا تھے۔ کبھی تقریر میں تمہیں ہمت ہو زینب کا بابا کہنے کی، کبھی ہمت ہو سیدہ رقیہ کا بابا کہنے کی، کبھی ہمت ہو ام کلثوم کا بابا کہنے کی، پھر جا کے محبت سے عقیدت سے ڈوب کے کہو کہ فاطمہ کے بابا، لیکن پہلے زینب رقیہ ام کلثوم کے بابا بنے، پھر فاطمہ الزہرا کے بابا ہے۔ حسنین کے نانا بھی ہے میرا محمد، ام کلثوم کا نانا بھی ہے میرا محمد، حسن و حسین کی حقیقی بہن فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی ام کلثوم ہے، جس کے نام کو جس کی سیرت کو رافضی اس لیے چھپاتا ہے کہ عمر کے رشتے میں آ کے عمر علی کا داماد بنا ہے، اور برادر نسبتی ہیں حسن و حسین میرے عمر کے، حسن و حسین کی حقیقی بہن میرے عمر کی بیوی ہے، سیدنا عمر داماد علی ہے۔ کوئی پڑھا لکھا انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ نکاح ام کلثوم پہ میری جماعت کے شیوخ کی کتابیں موجود ہیں۔ مولانا محمد صدیق کرپالوی فیصل آبادی نے کتاب لکھی اس موضوع پر جو آج تک ریفس پر قرض ہے، جواب نہیں بن پایا۔ جواب بنا تو کیا بنا، کہنے کہ زبردستی نکاح کر لیا تھا، شرم نہیں آئی، آسمان پھٹ نہ جائے علی کی بیٹی کوئی زبردستی نکاح کر کے لے جائے۔ تمہارا وہ عقیدہ مشکل کشا حاجت روا کا کہاں ہے؟ تمہارا عقیدہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے۔ تم حقائق اسلامیہ کو چھپاتے ہو، سیاہ چہرے والے، بدنما چہرے والے بدبختوں، حقائق کو چھپاتے ہو۔ تمہیں کیا پتا جب ان کی موت آئے تو پھر دیکھو، مرتے ہوئے دیکھے کرو حالت کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جاؤ حافظ عبد المنان نور پوری کی موت کا پوچھو، ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا کہ جس بیماری میں شیخ آیا ہے آج تک کسی کا چہرہ سلامت نہیں رہا سوائے اس کے۔ میں نے کہا چہرہ سیاہ کیسے ہو سکتا ہے جب حضور نے فرمایا نظر اللہ عمرہ،
آل الحدیث کے چہرے پہ مرتے وقت تمانیت، نور اور روشنی، چمک اور دمک قائم ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ حدیث کی برکت سے تمہارے مرتے ہوئے چہروں کو بگڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ یا ایھا النبی قل ازواجک، تھک گئے ہو ماشاءاللہ، تھکیا نہیں جے پھر میرا ہون جذبات اج میرے تقریر دے عروج یعنی موڈ اچ میں اڑا ہے۔ یا ایھا النبی قل ازواجک، سویرے کالی تو نہیں جانا، چھٹی کر لاں۔ یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک، فرما دیجئے محبوب جی اپنی چاروں بیٹیانوں، فرما دیجئے وحی کی خبریں دینے والے اپنی ساری ازواجنوں اور اپنی ساری بیٹیانوں۔ کون بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ذرا آئیے ذکر خیر کیجئے سیدہ زینب کا، پھر ذکر کرتے ہیں سیدہ رقیہ کا، جہاں بعد ختم کرتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا پر۔ کیا خیال؟ جیویں سمجھ نہیں آئی تو آؤ ذرا پیار محبت نال ایک دفعہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز اندر آخری رکعت دے آخری سجدے اندر نے نبی علیہ السلام سیدنا حسن حسین آ گئے، حضور دے اوپر سوار ہو گئے۔ پھر سن لیجئے نماز پڑھا رہے ہیں حضور، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آخری رکعت دا آخری سجدہ حسنین کریمین حسن و حسین تشریف لے آئے، نبی علیہ السلام دے اوپر از خود سوار ہو گئے۔ محبوب نے بلایا نہیں، محبوب نے دعانوں چڑھایا نہیں، خود چڑھ گئے، حضور پہ سوار ہو گئے۔ حضور تو سجدے اندر نے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، طویل کر دیا۔ سجدہ ایک صحابی آندہ ہے، میں نو خیال ہویا کہ دے روح پاک قبض دے نہیں ہو گئی، میں تھوڑا جے اپنا چہرہ سر اٹھایا سجدے جوے کے اوپر حسن و حسین سوار نے، سجدہ لمبا ہو چکا ہے۔ بڑی محبت، بڑا پیار بریلوی بیان کرے، دیوبندی بیان کرے، شیعہ بیان کرے، آل الحدیث بیان کرن، سارے محبت نال عقیدت نال پیار نال ادب احترام اکرام اندر سیدنا حسن و حسین دی شان اندر اے حدیث ہر کوئی بیان کرتا ہے، کوئی شک نہیں حدیث ٹھیک ہے، حق کو سچ ہے۔ حسنین نبی علیہ السلام نو پیار ہے، لیکن ایک نواسی دی حدیث بھی ہے صحیح البخاری اندر، کاش آلو سننا اپنے مسلک کو جانتے ہوتے، آل الحدیث اپنے مسلک کو پڑھا ہوتا، یا اس طرح نہ سمجھیے پھر گستاخی اپنے گھروں میں دیکھی اور سنی ہوتی، پھر جا کے صحابہ کی قیمت سمجھ آتی، صحابہ کا مقام سمجھ آتا، صحابہ کی عظمت سمجھ آتی، یا اس پر دکھ اٹھائے ہوتے تب صحابہ کی قیمت سمجھ آتی۔ سن لیجئے نبی علیہ السلام پہلی رکعت، ادھر آخری رکعت دا آخری سجدہ ہے، ادھر پہلی رکعت دا سجدہ نہیں، پہلی رکعت دا قیام۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے قیام اندر، آپ دی نواسی زینب دی بیٹی زینب کے پاپا نماز پڑھ رہے ہیں، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی بیٹی امامہ آ گئی ہے، حضور دی نواسی آ گئی ہے، سجدے اندر نہیں قیام اندر آ گئی ہے، تے نبی علیہ السلام قیام اندر سامنے آپ دی نواسی آ گئی، حسنین خود تشریف لائے، ادھر امامہ خود تشریف لائیں، حسن محبوب سجدے میں تے حسنین اوپر از خود سوار ہوئے، یہ قیام میں ہے، امامہ سامنے آ گئی، حضور نے جھک کے نیچے ہو کے امامہ نو اٹھایا تے سینے نال لگا لیا، قرآن پڑھتے رہے، امامہ سینے سے لگی رہی، رکوع پہ جانے لگے، امامہ کو نیچے بٹھا دیا، پھر رکوع سے سر مبارک اٹھایا، پھر سجدوں میں گئے، تے سجدوں میں سے اٹھ کے دوجی رکعت لئی اٹھن لگے، امامہ نو پھر نال ہی چکی آئے، یہ حسنین کا سجدے میں آنا حق، تے امامہ کو چاروں رکعتوں میں اٹھانا
فرمانا بھی ہاں کیوں انکار اس کا کرتے ہو؟ اہل حدیثوں آؤ سنیے توجہ فرمائیے. لوگ غلط کہتے ہیں, لوگ اپنی مرضی کی تعویلیں تعبیریں تفسیریں کر کے معنی اپنے جڑا کے اپنے عقیدے کے رنگ جڑا کے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں سن لیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ دے موقع تے توجہ فرمانا, ایک بات والے اشارہ کرنا تے بات آگے بڑھان دی کوشش کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی جی محبوب صلح حدیبیہ دا موقع قریش نال معاہدہ ہونا ہے, لکھو قریش نال معاہدہ. سیدنا علی نے لکھنا شروع کیتا ہے اے معاہدہ قریش مکہ دے درمیان اور محمد الرسول اللہ دے درمیان. اور بن مسعود اجے مسلمان نہیں کافراں والو ترجمان بن کے آئے نے, انہاں دے سفیر و نمائندے بن کے آئے, کہن لگے اسی تانوں رسول اللہ نہیں مندے, اسی تانوں رسول اللہ نہیں مندے کیونکہ رسول منیے تے گل مننی پیندی ہے. تو ہو جاویں اللہ اور تو کیڑا رولا سی انہوں پتہ لگ جاندہ با کلمہ پڑھ کے بھی نہیں مندے لوگ ہے مسلمان نہیں لیکن کی آندہ رسول من لئیے تے پھر گل مننی پیندی ہے. لہذا دی تو رسول نہیں مندے تھل کٹو لفظ رسول, لفظ رسول کاٹو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی گل نہیں کٹ دینے اے علی جی یا رسول اللہ کاٹ لفظ رسول کاٹ دو. فرمایا میں نہیں کاٹتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی کاٹ دو لفظ رسول. یا رسول اللہ میں نہیں کاٹتا. فرمایا اے علی کاٹ دو لفظ رسول. یا رسول اللہ میں نہیں کاٹتا. میں پوچھتا ہوں علماء بریلویہ سے, دیکھ لو حضور فرما رہے ہیں کاٹو اے علی لفظ رسول, وہ فرماتے ہیں میں نہیں کاٹتا. کیا خیال ہے تمہارا شیر خدا محبوب خدا کے بارے میں؟ کہنے لگے یہ رسول اللہ کی بات ہے, حکم ہے. علی پاک کہتے ہیں میں نہیں کاٹتا. آپ سیدنا علی کے بارے میں کیا عقیدہ نظریہ رکھے؟ بریلوی بتائیں, دیوبندی بتائیں, شیعہ بتلائیں, اہل حدیث بتلائیں, چاروں نے ایک ہی آواز دی, نافرمانی کا ارادہ نہیں. یا ادب ہے, احترام ہے, اکرام ہے کہ لفظ رسول میں نہیں کاٹتا. حضور کیا حکم ہے کاٹو, وہ نہیں کاٹتے. مجھے بتاؤ علی سے محبت کرے یا نہ؟ کہنے لگے محبت علی کی بڑھ گئی, شان علی کی بڑھ گئی, قدر علی کی بڑھ گئی, عزت علی کی بڑھ گئی. حضور کی بات نہ مان کے شان بڑھ گئی, مقام بڑھ گیا. کیوں محبت میں ادب میں نہیں کاٹتے تھے. بڑے علماء ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ, علی کی شان کو بچا لیا. جی بالکل علی کی شان میں کوئی فرق نہیں. میں کہتا ہوں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں, بیماری کی حالت میں ہے, تکلیف کی شدت میں ہے, 2 مردوں کے برابر بخار چڑھا ہوا ہے. فرماتے قلم دوات لاؤ میں لکھوانا چاہتا ہوں. عمر فرماتے حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. حضور تکلیف میں ہے, درد میں ہے, پریشانی میں ہے, دکھ میں ہے, نہیں دیتے تکلیف حضور کو. کہتے ہیں عمر نے بات کیوں نہیں مانی؟ میں نے کہا علی پاک نے کیوں نہیں مانی؟ کہتے ہیں علی پاک تو ادب کی وجہ سے. میں نے کہا یہاں ادب کی وجہ سے علی کے لیے جو تعویل حق ہے وہ میرے عمر کے لیے حق کیوں نہیں؟ علی کو بچاتے ہو, عمر پر طنز کیوں؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کہتے ہیں شان عمر میں کوئی شک نہیں, عمر کی شان بڑی ہے. جس طرح تم کہتے ہو علی کی شان, یہ بات نہ ماننے کی وجہ سے پھر بھی شان بڑی ہے, یہاں بھی شان عمر بڑی ہے.
ہمارے جیتے جی تو پھر ایسا نہیں نہ ہو سکتا کہ تم حدیث کو بیان کرو اور کسی اور پر بیان کرو، حضور نے کوئی اور موقع دیا اور تم کسی اور موقع پہ بیان کرو، ساڑھے جینا نہیں جو ہو سکتا۔ یا ایھا النبی، تھاکتے نہیں گئے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، فرمائی اپنی ساریاں بیٹیاں نو، چاروں بیٹیاں نو، سب سے بڑی بیٹی کون ہے؟ زینب۔ کچھ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، جویں سیدہ فاطمہ تو زہرا علیہ دل کھلے نا، ذرا ایویں دل کھولو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جناب سیرت ایک پہلو توڑے سامنے جھلک رہا، توڑے سامنے رکھنا چاہنا، کتنا پیارے حضور نو اپنی بیٹی زینب نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر اندر آئے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ جے مسلمان نے توجہ فرمائیے، زینب تو پہلے دن ہی اپنی اماں خدیجہ نال حضور پر ایمان لا چکیاں نے، لیکن حجے نکاح دی حرمت کافر مشرک نہ لائی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے نکاح کر دیا تھا زینب کا۔ پھر رافضی بولے یہ چار بیٹیاں ہو ہی نہیں سکتیاں، میں کیا کیوں؟ انہیں حضور دی عمر آئی 25 سال تے اماں خدیجہ دی عمر آئی 40 سال تے پھر 4 سال اولاد نہیں ہوئی، پھر حضور دی عمر ہو گئی 29 سال تے پھر اعلان نبوت تو پہلے 40 سال اعلان نبوت کی تھا، اس تو پہلے بیٹی ہو بھی گئی تھی، جوان بھی ہو گئی تھی، نکاح بھی ہو گیا، عقل نہیں مندی۔ میں کہ عقل تے تام منے جو ہوئے عقل ہوئے آتے گھوڑے تھلو لگنا ہی تو دی مات ماری ہوئی۔ تاہی تو لکھیا نا رات العقول ایک کتاب ہے، وہ لکھیا بجڑے جنورہ دے مذہب بڑے انہیں لکھے، انہوں نے کہا جڑا الو ہے نا، الو یہ روندہ ہے حسین دے غم میں، سارا دن جڑا نا یہ ستا رہندا ہے، ساری رات یہ مجلس پڑھتا رہا، ساری رات جاگتا لکھیا ہے، ساری رات جاگتا ہے، کہتا ہے بھابیو تم نہیں روتے حسین کو تو الو ساری رات روتا ہے۔ میں نے کہا ہم نے اس دن سے چھوڑا جب نے الو نے شروع کیا ہے۔ میں کہ کلہ روے آتا پھر بھی خیال ہے نال الو دا پٹھا بھی در ہوندہ ہے۔ جھوٹ بولتے ہو، حقائق جانوروں کے مذہب بیان کرتے ہو۔ اگر ہم مذہب بیان کرنے آئے تو یہیں تے ساڑھے کل دلائل بھرے ہوئے، کہتے کہاں دا مذہب بیان کریے، قاتلوں کی کیوں رہنمائی کی تھی کہاں نے، کالے نے، پتہ قاتلوں کا رہنما تو یہی ہے کالا۔ ہم بھی تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن سن لیجئے جو پیغام میں دینا چاہنا، یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک، فرما دیجئے اپنی ساریاں ازواج مطہرات نو، امہات المومنین اور اپنی ساریاں بیٹیاں نو، سب سے بڑی بیٹی زینب، مجھے کہو رضی اللہ تعالی۔ آج میں ایک نوا کلپ سن رہا تھا، اے جڑا سری لنکا لا وہ منیجر نہیں، ہاں جڑا وہ قتل ہویا ہے سیال کوٹ، ایک ذاکر بیان کر رہا تھی، آندھا یہ قتل بیان کر کے پتہ کی آندھا اس بیچارے دیاں دھیاں سری لنکچ کی کریں دیاں ہو سن، وہ سارے مومن روئی جاندے نے، آندھا مسافر دا سفر اچ قتل ہونا انہاں ہور پئی ہے سانو ہور پئی، وہ ادھر لے جاوے کربلا اچ، اس ہندو دا مرنا بھی کربلا اچ لائے۔ سن لو آل الحدیث اس واقعے کی مذمت کرتا ہے، ہم اس چیز کے خلاف ہیں جو ہوا ہے۔ سزا کا کسی بندے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود قانون کو ہاتھ ملے اور خود ہی سزا دینے بن جائے، اس طرح تو ملک قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ جو ہوا غلط ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، حق کبھی بھی ہم اس کو صحیح نہیں کہتے۔ حضور کی گستاخی بہت بڑا جرم ہے، لیکن یاد رکھنا کوئی گستاخی نہ کرے اور اس پر الزام لگا دینا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ جو گستاخ رسول ہے
اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہے، لیکن ذمہ داری حکومت اسلامیہ کی ہے۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، محبوب دی بیٹی سیدہ زینب گھر اندر موجود نے اور رو رہی ہیں، اکاں چوں آنسو برسا رہی نے۔ سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ جے مسلمان نہیں آئے، فرمان لگے زینب کی ہویا ہے؟ فرمایا ہے ابو العاص اگرچہ تو مسلمان نہیں لیکن آج من پیغام ملے ہے شیب ابی طالب اندر میرے باپا نے پتے کھائے نے، مجھے کیسے سکون آئے؟ فرما زینب تم کی چاہنی ہے؟ فرمایا آخر والا بات لے آنا، توجہ فرمائی، جس ہن مخمسے تسی ششو پانجے چاہو نا وہ میں تو کڈن لگا آخر تے آنا۔ سیدہ زینب، ہاں شاباش تھک گئے، اونچی کہو رضی اللہ، حوصلہ کرو 5-7 منٹ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما جن میں کھانا پکا کے اے ابو العاص تو انو دینیاں تسی جاؤ میرے بابا نو دے آؤ۔ اجے ابو العاص مسلمان نہیں، کھانا گھروں پکوایا ہے، شیب ابی طالب اندر قید اندر کاٹی اندر جہاز نبی علیہ السلام نو پہنچایا ہے، آپ صحابہ کرام نو بلایا ہے، کہیں دنہ تو پتے کھا رہے سن رکھتوں گے، فرماؤ کھانا آ گیا ہے، کھانا آیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ابو العاص نے دماد ہون دا حق ادا کر دیتا ہے، اینو دماد کیا جاندہ ہے؟ فرمایا دماد ہون دا حق ادا کر دیتا ہے۔ ذرا اس روایت نو سامنے رکھنا ہے، آؤ چلتے ہیں صحیح البخاری اندر سیدہ فاطمہ کے بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے باری مہمانہ لینج نہیں کریں دا۔ سیدہ فاطمہ تو زارا میں تو سنے سی بات تسی عوام لوگوں تے بڑی لمبی تقریر سن لیندے ہو، میں تے پتہ لگ گیا تسی گھنٹے تو بس بات تو آڑی تو ختم ہوئی پئی۔ سیدہ فاطمہ تو زارا، ہاں تھوڑی جی ہمت کرو، تھوڑا جا صبر کرو۔ سیدہ فاطمہ تو زارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اندر موجود نے، سیدنا علی آئے، ہمیں بیٹھے بیٹھے فرمان لگے فاطمہ ایک گل کرنی، ایک مشورہ کرنا ہے۔ فرما دسو؟ فرما میرا دوجی شادی دا پروگرام بن گیا ہے۔ چھوپ کے نہیں کی تھی، کئی بندے آدھے مرد نو آگے جنیاں مرضی 4 کر لے شادیاں، میں آگے تو کوئی حرج نہیں کر لو، لیکن پہلی تو چھپ کے کرن دی لوڑ کیڑی؟ 10 کے کرو نا، حضور دی پوری سنت عمل کرو، 10 کے کرو، پھر میں وینا تسی کیویں کرے نا۔ سنت پوری کرو نا، اخلاقیات بھی تو کچھ تقاضا ہوتا ہے نا۔ میں نہیں کہتا کہ پوچھنا ضروری ہے، قانون ساڑھا ملک دا اے نہیں ٹھیک، لیکن دسنا تے ضروری، دسو تے صحیح نا، اخلاقیات دا مظاہرہ تے کرو نا، مرد تے بڑھو نا، جا کے پوچھو تے صحیح نا، دسو تے صحیح نا۔ با میری کل برات ہے، پھر میں وینا تو رہنا ہے یا برات رہنی؟ شیر خدا دی سنت عمل ذرا کرو تے۔ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی، دوجی بیوی تڑپ دی پئی ہوئے، میں نہیں کرن دینی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، فرما فاطمہ میرا دوجی شادی دا پروگرام بنایا ہے۔ سیدہ فاطمہ فرمان لگی کدھر کرنا چاہتے ہو؟ فرما ابو جہل دی بیٹی نال۔ سیدہ فاطمہ چونک کے فرمان لگی اے علی، وہ تو اللہ کا دشمن ہے، اس کی بیٹی اور میں ایک گھر میں کٹھی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں برداشت کروں گی۔ فرمایا مجھے اللہ نے آگے دیتا ہے تو میں کروں گا۔ فرما تسی کرو گے تو میں پھر اتنے نہیں رہنا۔ سیدنا علی غصے اندر جلال اندر آئے، گھر جو نکلے، نبی علیہ السلام تھوڑی دیر گزری دور تشریف لے آئے، فرما فاطمہ جی ابا جی کدھر نے؟ علی فرمایا اس طرح معاملہ ہویا۔ علی غصے اندر آگے باہر نکل گئے، نبی پاک علیہ السلام تلاش اندر نکلے آئے مسجد نبی دی دیوار نال، اتوں چادر ہٹی ہوئی ہے تے مٹی خاکہ پہ ہویا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ فرما قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، جاؤ صحابہ کو بلاؤ۔
یا رسول اللہ وہ مسئلہ تے میرا تے فاطمہ دا ہے نا. فرمایا سب کو بلاؤ صحابہ کو. صحابہ کو بلایا گیا. مسجد نبوی صحابہ نال بھر گئی. حضور ممبر پہ چڑھے. فرمایا میرے صحابہ, اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد فرمایا میرے صحابہ سن لو, دماد ہوئے تے ابو العاص جیسا. حضور فرماتے صحیح البخاری, دماد ابو العاص جیسا ہو. اس شخص نے, ابو العاص نے جو مجھ سے کہا, جو مجھ سے وعدہ کیا, ایک ایک وعدہ مجھ سے پورا کیا ہے. یہ ہے دماد. بڑے دماد کہ سب سے پہلے انہیں پورا کرو. اس باپ سے ظلم نہ کرنا جس نے اپنی عزت اور غیرت تمہارے دامن میں سلا دی ہے. اس سے پوچھو, اگر اسے جوان دا اس بچی نہ رابطہ ثابت ہو جائے, شادی تو پہلے وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے. کیا انقلاب ہے جس نے جوان بیٹی تیری گاڑی میں بٹھا دی ہے, تیرے بیڈ پہ جا کے بٹھا دی ہے, ابھی غیرت نہیں آئی. یہ بندہ اس لائق ہے کہ اس کی بات نہ مانی جائے, اس کو گالیاں دی جائیں. یہ تیرا سوسر ہے. تیرے دامن کو اس نے آباد کیا ہے, تیرے گھر کو اس نے آباد کیا ہے, تیرے چولہے کو اس نے روشن کیا ہے, تیرے گھر کو اس نے گھر بنایا ہے, تیری نسل کے پھیلاؤ کا یہ ذریعہ بنا ہے, اپنی عزت اور غیرت تیرے حوالے کی ہے, تم اس کو گالیاں دیتا ہے. جس کی بیٹی کے ساتھ رات گزارتے ہو, دن گزارتے ہو, اس کے باپ کو گالیاں دیتے ہو. فرمایا ابو العاص جیسا داماد ہو. اس نے جو بات کی مجھ سے پوری کی. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا علی جی, فاطمہ تو محمد کے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ہمارے ہوتے ہوئے تو حدیث کا معنی مفہوم بدل کے صدیق پر لگاتے ہو. ہم تو نہیں برداشت کرتے, ہم تو حقائق کو جانتے ہیں. تمہاری اصول کافی میں یہ حدیث کیا نہیں لکھی ہوئی, ہماری صحیح البخاری میں کیا یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ علی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو ناراض کیا مجھے ناراض کیا, جس نے انہیں تکلیف دی انہیں مجھے تکلیف دی. تم ہمارے ہوتے ہوئے آل الحدیث کے علماء اور خطباء اور طلباء اور مدارس کے ہوتے ہوئے, ہمارے شیوخ کے ہوتے ہوئے تم حدیث کو صدیق پر فٹ کرو, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ حدیث وہی رکھو جہاں حضور نے فرمائی ہے. خیانت کیوں کرتے ہو؟ حدیث کا غلط معنی کیوں چڑھاتے ہو؟ حضور نے علی کے لیے فرمایا فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے, صدیق کو نہیں فرمایا. سیدنا علی کو, شیر خدا کو, محبوب خدا کو فرمایا. اور اگلی بات سن لو, تسی سمجھتے ہو کہ اسی جیت گیا اور تسی سمجھتے ہو کہ ساڑھے کول بڑے دلائل لے. سن لو اللہ کی قسم, دلائل میں تم کورے ہو. ہم تو اس وجہ سے چپ رہتے ہیں کہ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے, اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے. تم وہ روایات و حدیث جس میں صحابہ کرام کی کوئی تحقیر کا, تنقیص کا کوئی پہلو نکلتا ہو, تم نکال کے عوام میں مشہور کرتے ہو. کیا قرآن پاک میں نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا آپس میں الجھاؤ ہوا اور ان کی داڑھی کو پکڑ لیا. حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو پکڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں موجود ہے. کیا ہم ہارون کے ساتھ ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. دونوں نبی ہیں, دونوں معصوم ہیں, دونوں پیارے ہیں. جب نبیوں میں کوئی ہم فرق نہیں کر سکتے, جب صحابہ کا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے, صدیق بھی ہمارا ایمان ہے, عمر بھی ہمارا ایمان ہے, عثمان بھی ہمارا ایمان ہے, علی بھی ہمارا ایمان ہے. وہ ہمارے روحانی باپ ہیں, ہم ان کی روحانی اولاد ہیں. باپوں کے اختلاف کو بیان نہیں کرتے. گارج ماں پتر ماں تے پیو لڑ پوا نا, میاں بیوی لڑ پوا,
چھوٹا جو 3-4 سالوں کا بچہ سکول جاوے نا راہ تے کوئی مارے کوئی لڑے تو وہ دسدا ہے، ماں پیو دی لڑائی نہیں دسدا۔ بچے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ماں پیو دی لڑائی باہر نہیں کریں دی۔ بے حیاؤ تم امی عائشہ کی توہین کرتے ہو، اور کبھی سیدنا علی اور کسی کا بھی سیدنا امیر معاویہ کی لڑائیوں کو بیان کرتے ہو۔ لڑائی پر شہید فوت ہوئے ہیں یا صلحوں پر؟ مجھے بتاؤ کہ علی پاک اور امیر معاویہ صلح پر یا لڑائی پر؟ جب صلح پر دنیا سے گئے ہیں تو تم کون ہوتے ہو 1400 سال بعد ان کے بیان کرنے والے، ان کی اس لڑائی کو بیان کرنے والے جن کے درمیان صلح ہو چکی ہے؟ علی پاک کے وارث حسن تھے، علی کی وراثت کے، علی کے مال کے، علی کی دولت کے، علی کی خلافت کے، علی کے معاملات کے، علی کی دیت کے، علی کے خون کے، علی کی ذات کے وارث سیدنا حسن و حسین تھے۔ قاتل علی کو قتل کیا حسن و حسین نے، اور جن سے جھگڑا اختلاف تھا ان سے صلح کی حسن و حسین نے۔ تم وارث ہو خون کے، تم وارث ہو اختلاف کے، یا ان کی اولاد ہے؟ جب اولاد صلح کے ساتھ دنیا سے گئی ہے، تم کون ہوتے اختلاف بیان کر کے امت میں تفریق کرنے والے؟ علی بھی جنت کے وارث ہے، امیر معاویہ بھی جنت کے وارث ہے۔ علی بھی ہمارا ایمان ہے، امیر معاویہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم سن لیجئے، برابر کا سارے صحابہ ویسے درجہ بدرجہ جو مقام ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے اور مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، لیکن کسی نسبت کے ساتھ ہم جماعت کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ سن لیجئے، آج بھی ہم محمد کے نام پر ہیں، مریں گے مصطفیٰ کے نام پہ، جیئیں گے مصطفیٰ کے نام پہ۔ ہماری یہی نسبت ہے کہ ہم محمدی ہیں، ساری نسبتیں اس کے اندر داخل اور شامل ہے۔ فرمایا دماد ابو العاص جیسا ہو، اے علی، ابو جہل اللہ کا دشمن ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، میری اور ابو جہل کی بیٹی ایک نکاح گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر علی شادی کرنا چاہے، میں محمد کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بخاری میں، جلال العیون میں، اصول کافی میں مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر علی شادی کرنا چاہے، لیکن میری بیٹی فاطمہ نہیں رہے گی پھر علی کے گھر میں۔ علی کو چاہیے میری بیٹی کو فارغ کرے اور نکاح کرے۔ جو بات فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہی بات میں محمد کو تکلیف دیتی ہے۔ علی پاک اٹھے، فرمایا محبوب جی جو ہوا سو ہوا، جانے دیجئے۔ حضور ممبر سے نیچے اتر آئے، علی کو سینے سے لگایا، گھر لے گئے، فرمایا فاطمہ میں نے علی کو سمجھا دیا ہے۔ حضور تو محبت کر کے فرما کے چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ اور علی اکٹھے پھر گھر میں تھے۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا پھر ہو گئی شادی؟ ہوئی ہے شادی؟ فرمایا فاطمہ جب تک تو زندہ رہے گی نا میرے گھر میں، علی دوسری شادی کرے گا ہی نہیں۔ پھر محبت کی انتہا ہے، فاطمہ فاطمہ ہے، علی علی ہے، کون عظمت کا انکار کرے؟ اتنا ہی کافی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر جب بیمار ہوئی نا، حضور کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکی۔ حضور جب فوت ہو گئے نا، پھر تین بہنیں بھی فوت ہو چکی ہیں سن، 3 بھرا بھی فوت ہو چکے سن۔ پھر حضور بھی دنیا تے نہ رہے، خدیجہ پہلے جا چکی ہے سن، پھر فاطمہ کا کون تھا؟ دلائل نبوہ امام بیہقی نے لکھا ہے کہ فاطمہ تو ذرا 6 ماہ حضور کے بعد زندہ رہی ہے، کسی عورت نے بھی آپ کو مسکراتا نہیں دیکھا۔ حضور کی جدائی کے بعد نہ پریشان رہنے لگ گئی تھی، کسی غم نے آپ کو دکھی کر دیا ہے۔ یہاں تو جشن کی کیفیت ہے نا، پوچھو فاطمہ سے کہ حضور کی جدائی کتنا مشکل عمل۔ فاطمہ پریشان تھی، مسکرانا چھوڑ دیا تھا، باتیں زیادہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔
مسکراتی نہیں تھی، عورتیں جاتی باتیں بیٹھتی اور اسی حالت میں، اور بیمار ہو گئی، اور حضور نے کہہ بھی دیا تھا تیری میری جلد ملاقات ہو جائے گی۔ پھر فاطمہ آخری لمحات میں آیا، فرمایا علی جی، فرمایا میرے جانے کے بعد دوسری شادی کر لینا، اور میری بھانجی اور میری بڑی بہن زینب کی بیٹی امامہ، جس کو حضور سینے سے لگاتے تھے نماز میں، اس سے شادی کرنا تاکہ میرے حسن و حسین کا اور ام کلثوم کا وہ خیال رکھ سکے۔ میری بھانجی سے شادی کرنا۔ علی پاک نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح امامہ سے کیا ہے، دورے داماد ہے علی مصطفیٰ کے، بیٹی بھی حضور کے گھر میں ہے، نواسی بھی حضور کے گھر میں ہے۔ اور اگر نواسی کا شوہر داماد ہوتا ہے تو پھر عمر کے گھر بھی حضور کی نواسی ہے، ام کلثوم۔ پھر ام کلثوم بھی تو مصطفیٰ کا داماد، سیدنا عمر بھی تو داماد ہوئے محمد مصطفیٰ کے، سسر بھی ہوئے، داماد بھی ہوئے۔ داماد اس لحاظ سے کہ حضور کی نواسی عمر کے نکاح میں ہے، اور عمر کی بیٹی میرے محمد کے نکاح میں ہے۔ یہ تو جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ اللہ ہمیں ان سے محبت نصیب فرمائے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں، اے وحی کی خبریں دینے والا، شکر ہے ایک نو تے سمجھ آ گئی۔ اے وحی کی خبریں دینے والے، کل ازواجک، فرمائیے اپنی ساری بیویوں کو اور ساری بیٹیوں کو۔ آگے پردے کا حکم ہے، اس پر انشاءاللہ پھر تفصیل سے کبھی عرض کریں گے جب آئے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔